السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار، یہی ہے اس ڈرامے کا نام جس کی آج ہم بات کرنے والے ہیں، اور اس کی آنے والی قسط میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جب دیباج کو پتہ چلتا ہے کہ اکمل جو ہے وہ سیما کی بیٹی کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے، اور وہ دونوں گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، اور وہ ان کے گھر بھی آیا تھا، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ آ کے سیما سے کہتا ہے کہ اس کی اتنی ضرورت کہ وہ تمہارے گھر تک پہنچ گیا۔ تو اس کی جو بھانجی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو اکمل سے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی، وہ بڑا کلیور آدمی ہے۔ اور پھر دیباج جو ہے وہ رابی سے کہتا ہے کہ تمہیں تو میرا مشکور ہونا چاہیے کہ میں تمہیں اس سے ملنے کا موقع دے رہا ہوں، جس کے جواب میں رابی جو ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ غصے سے کہتی ہے کہ دیباج۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیار یار کس کس میں دیکھا کہ دیباج نے تو صاف انکار کر دیا تھا، رابی کو منع کر دیا تھا سختی سے کہ تم ایگزام نہیں دو گی اور تم کالج نہیں جاؤ گی، لیکن جب بی جان جو ہے وہ یہ سب باتیں سن لیتی ہیں، اور وہ دیباج کو خوب ڈانٹتی بھی ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ یہ ایگزام ضرور دے گی، اور یہ میرا حکم ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ کون میری بات نہیں مانتا۔ اور دیباج مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کو پتہ ہے میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ اور پھر وہ رابی کو خود کالج چھوڑنے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 4 گارڈ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے مجھے کرنا پڑے گا تاکہ میں تم پہ نظر رکھ سکوں۔ اور کالج میں ایگزام دینے کے لیے شامل بھی آتا ہے، لیکن وہ اس کو اگنور کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر اس کی کلاس فیلو جو ہے وہ شامل کے پیچھے جاتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ کمال ہے، تم تو ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہو، اور خود تم نے زیادتی کی ہے، اور خود تم اب ہم سے نظریں نہیں ملا رہے ہو۔ جس پہ شامل کہتا ہے کہ میرا وقت ضائع نہ کرو، ایگزام ہے اور مجھے اس کے لیے پڑھنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے رابی کے ساتھ، اور تمہیں اس سے ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، تم دیکھ نہیں رہی ہو اس کا لائف سٹائل کتنا بدل گیا ہے، اور کتنی اس کے انداز بدل گئے ہیں، تو تم لوگ جاؤ جا کے انجوائے کرو اس کی شادی کو اور اس کے اسٹیٹس کو۔ اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر یہ کہ رابی اور اس کی سہیلیاں سب بڑی حیران ہوتی ہیں کہ یہ کیسا بیہیو ہے ایسا۔ اور پھر جب رابی ایگزام کی تیاری کر رہی ہے تو وہاں پر اچانک سیما کی بیٹی آ جاتی ہے، اور وہ بڑا خوش ہو کے اس سے ملتی ہے، اور اسی اثناء میں وہ اکمل کا فون بھی آ جاتا ہے، اور رابی اس کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے ٹریٹ دینی تھی اپنی گاڑی کی، تو کب دینے کے لیے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم بتا دو، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ تو کہتی نہیں، ابھی تو گیسٹ آئے ہوئے ہیں، پھر آنا۔ اور پھر فون بند کرتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے گاڑی لے لی ہے اکمل نے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں۔ اور پھر وہ سیما سے ملنے چلی جاتی ہے، تو وہ بلاگر لڑکی جو ہے اور اس کی سیما کی بیٹی، وہ اس کو کال کرتی ہے، اکمل کو مبارک دیتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ ٹریٹ تو میں بھی لوں گی، تو میں ابھی ادھر ہی ہوں، تو آپ مجھے اور رابی دونوں کو ٹریٹ دے دیں۔ تو اکمل آ جاتا ہے، اور پھر وہ ان دونوں لڑکیوں کو لے کر آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے، اور ڈنر کرواتا ہے انہیں، وہ دونوں بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اور پھر واپسی پہ رابی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں کی صرف دوستی ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم اسی سے پوچھ لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم مجھے بتاؤ۔ تو پھر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں سب کچھ۔ اور اس طرح سے جب گھر میں آتا ہے اکمل، تو وہ اپنے صبح دیکھتا ہے کہ اس کا بھتیجا جو ہے اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو وہ اسے پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں چچو، آج مجھے نہیں جانا، بلکہ میرا اسکول بدل رہا ہے، اب میں نئے اسکول میں جاؤں گا۔ تو وہ جا کے بھابھی سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، دیباج نے اس کے کسی مہنگے انگریزی اسکول میں اس کا داخلہ کروا رہا ہے، تو آج وہ گاڑی بھیجے گا اور ہم نے اسکول میں جائیں گے اس کو لے کے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے کروانا تھا، اس کو اسکول بدلنا تھا، تو مجھے بتاتی۔ کہتی تو میں نے تھوڑی کہا تھا اسے، وہ خود ہی کر رہا ہے سب کچھ۔ ہو سکتا ہے کہ رباب نے اسے کہا ہو۔ اور پھر جب اکمل رباب سے ملتا ہے تو اس سے یہ بات پوچھتا ہے تو کہ کیا ضرورت تھی اس کا اسکول چینج کروانے کی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو تم سے سن رہی ہوں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ جس پہ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور پھر وہ آ کے بھابھی سے بھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے،
آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ لو تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے میں کہ جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو کہتا ہے کہ اتنا مہنگا اسکول آپ افورڈ کیسے کریں گے؟ کہتی ہے ہم کیوں افورڈ کریں گے، اس کو پتہ ہے نا وہی افورڈ کرے گا، اسے پتہ تو ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، فیس دے سکتے، تو دیباج ہی دے گا۔ اور پھر جب بیٹے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور وہ اگلے دن آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہاں سارے لڑکے جو ہیں وہ بڑے اچھے اچھے علاقوں سے اسکول آتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ ہاں میں ای لائن میں رہتا ہوں۔ تو بڑا ہنستی ہے ماں، تو چچا جو ہے اکمل جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے تو اسے منع کرتا ہے کہ نہیں بیٹے جھوٹ نہیں بولتے، تم جہاں رہتے ہو تمہیں وہی بتانا چاہیے تھا۔ تو ماں کہتی ہے کہ جو وہاں سے سنے گا یہ اس طرح کی باتیں کرے گا نا، اب جیسے تم بھی تو اپنا مستقبل میں بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہو نا، جیسے کہ سیما کی بیٹی اکلوتی ہے نا، تو وہ تمہیں یقیناً گھر داماد رکھنا چاہتے ہوں گے۔ اس پہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کہتی ہیں لیکن اجمل جو ہے نا وہ تمہیں نہیں جانے دے گا، اکلوتے تو بھائی ہو تم اس کے، تو اس لیے بات اس کو سمجھا دینا کہ اسے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ویسے بھی میں تو اسے اپنی بہن بنا کر رکھوں گی، دیورانی نہیں۔ اور اکمل جو ہے وہ اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھابھی جو ہے وہ دو ہاتھ آگے ہیں اور کہاں کہاں کی سوچ لیتی ہے۔ ادھر ایگزامس جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں اور شامیر جو ہے وہ ایگزام کے ساتھ انٹرویو کی بھی کوشش کر رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اچھی جاب مل جائے اس کو، اور تاکہ وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر کر سکے۔ اور ادھر بی جان جو ہیں وہ رابی سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا آج آخری پیپر ہے تو بھی تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو دیباج کہتا ہے کہ جہاں یہ ایڈمیشن لینا چاہے گی لے لے گی۔ وہ کہتی ہے میں ایڈمیشن کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ تم دونوں کو ہنی مون کے لیے کہیں جانا چاہیے۔ تو دیباج جو ہے وہ بڑا مسکرا کے اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بی جان پوچھتی ہیں کہ رباب تم بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس سے پہلے کہ رباب کچھ بولتی دیباج کہتا ہے کہ یہ تو لاہور جانا چاہتی تھی، اور رباب جو ہے وہ اپنے دل میں کڑ کے رہ جاتی ہے۔ اور ماں کہتی ہے، بی جان کہتی ہیں کہ ہاں تو صحیح ہے، پاکستان بھی دیکھنا چاہیے تو لے جاؤ نا اس کو، لاہور بھی گھما لو، لیکن اس کو باہر کہیں ملک سے باہر لے کر جاؤ اور ٹکٹ کرواؤ اور وقت ضائع نہیں کرو، لے کر جاؤ اس کو۔ اور پھر رابی سے بھی کہتی ہے کہ دیکھو ایگزام کے بعد اس کو فون کر کے اس کو یاد کروا دینا، کیونکہ یہ آفس جاتا ہے نا تو گھر کی باتیں سب بھول جاتا ہے۔ اور دیباج جو کہ پہلے ہی اس کو کہہ چکا ہوتا ہے رابی سے کہ تم اس گھر میں صرف بی جان کی وجہ سے آئی ہو، اور میں اگر کسی سے ملتا ہوں، کسی سے میرا تعلق ہے تو تمہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر رباب اس لیے بی جان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی سیر کرنے کے لیے؟ وہ کہتی ہے کہ ارے بھائی میں بوڑھی کیا کروں کہ تم لوگوں کے ہنی مون پہ جا کے تم لوگ گھومو پھرو۔ اور پھر جب وہ اسے کالج چھوڑنے جاتا ہے تو کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے گھومنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ جانا تو میں بھی نہیں چاہتا، یہ تو بی جان کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو وہ کہتی ہے کہ ویسے تم نے اچھا کور کیا اور بی جان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، تو وہ کہتی ہے ہاں تو میں آئی بی جان کے لیے ہوں۔ تو بڑا مسکراتا ہے دیباج اور کہتا ہے کہ سمجھ گئی ہو تم ساری باتوں کو۔ اور اب یہ آہستہ آہستہ جو مسائل ہیں وہ